अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, खाना काबा की तामीर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज का हुक्म कब और क्यों दिया गया, इससे मुताल्लिक़ कुछ तफसीलात बताना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल पहले इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान मजीद की 14वीं सूरह इब्राहीम इन्हीं से मौसूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल और औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है। कुरान करीम में ऐसे बहुत से अंबिया कराम का जिक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से क़ल्ब सलीम अता किया गया था। उन्होंने इब्तदा ही से बुत परस्ती की मुखालिफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं, जैसा कि फरमान इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद ये था वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनांचे जब एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा तो कहने लगे, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हदायत न दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। और फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के बारे में समझना चाहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए उनको ये राज समझाया। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, तो अच्छा 4 परिंदे लो और उन्हें अपने पास से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो और फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र मजहबी पेशवा था, बुत बनाकर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से बुतों की इबादत की मुखालिफत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलकर बुतों की मुखालिफत के बाद उनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत गाह में घुसकर बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूँ आता है, चुनांचे इब्राहीम ने उनके बड़े बुत के अलावा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया कि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? वो कोई बड़ा जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है, वो उन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हरकत उनके सबसे बड़े सरदार ने की है, अब इससे ही पूछ लो अगर ये बोलता हो। कुरान करीम में इरशाद होता है,
کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سب لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی، سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر سے ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے کہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی ضرور زیارت کریں۔ اور پھلوں کے افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں، چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ سورۃ الصافات میں فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابو جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال نہ اس سے پہلے
پہلے کبھی زمین و آسمان میں ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ملے گی۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف شروع کر دی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا گیا، اور ابراہیم کی اتباع میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عظیم کام میں کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نہ صرف اعلان سنا بلکہ اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس آدمی کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا، اور آج دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔